نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام ہمارا دین۔ بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر محفل اور سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیونکہ پتھر میں کیڑے، فضا میں پرندے، جنگل میں جانور، سمندر کی تہہ میں پرورش پانے والی ذی روحیں قادر متعلق کی حمد و ثنا میں مصروف عمل ہیں۔ شفاف پانی میں پڑی سپیاں، گنچے اور کلیاں، ٹہنیوں پر جھومنے والے پھول اور اس دھرتی پر چلنے والے انسان اپنے معبود کی تسبیح کرتے ہیں۔ یوں تو تمام ہی انسان اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہیں، لیکن مالک دو جہان نے انسانوں کو دین مکمل عطا کر کے فلاح کا راستہ دکھا دیا ہے، اور یہ اسی دین کامل کا کرشمہ ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار رنج و الم میں روحانی تسکین، خوشی میں زندگی کا سرور اور آخرت کا شعور پاتے ہیں۔ میرے محفل و حاضرین معظم، مذہب کے لغوی معنی راستہ یا سونے کا ململ ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ رجلو سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ہوا کے کسی انجانی قوت کی اطاعت اور اس کی عبادت۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خدائے واحد متعلق کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق کرتا ہے۔ سامعین ذی حشم، تاریخ انسانی پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے قبل انسان اپنی ساخت اور قوت پر پریشان تھا۔ وہ خود کو کمزور سمجھتا تھا۔ بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، ہواؤں کی تندی، آندھیوں کی تیزی اور آسمان کی وسعتوں سے خائف تھا، لیکن اسلام نے اسے جو علم دیا، اس کی بدولت وہ اتنا نہ ڈر اور بے خوف ہو گیا کہ اس نے کائنات کی تمام قوتوں کو آہستہ آہستہ اپنا مطیع بنانا شروع کر دیا۔ اگر ہم کائنات کی بناوٹ پر ذرا بھی غور کریں تو یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد سے پل بھر کے لیے غافل ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور اس میں پہاڑ بنائے، آسمان میں ستارے اور سیارے بنائے، اے انسان تو ان پر غور کر، کبھی ان میں تضادات نہیں پائے گا۔ اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اسلام کے اصول سادہ، فطری اور سائنسی ہیں۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس کی سائنس مکمل طور پر توثیق کرتی ہے۔ سائنسی ایجادات کا منبع بھی اسلام سے اخذ کیا گیا ہے۔ بقول شاعر، لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبت اپنی، لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبت اپنی، بشر کے نام کر دی خدا نے کائنات اپنی۔ صدر ذی حشم، ذرا آگے چلیے تو یہ خوشگوار حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فوقیت دے کر آدم کی تخلیق اور حضرت حوا کے ساتھ ان کا پہلا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم اور حوا کا جنت سے نکالا جانا، شیطان کا ورگلانا، زمین پر حضرت آدم اور حوا کی آزمائش، ایک ہی حقیقت کے کئی رخ ہیں۔ آگے چل کر آزمائش میں ثابت قدم رہنا انسان کا حسن قرار پایا۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا سکھاتی ہیں۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ارباب فکر و عمل، انسانی زندگی کے ساتھ شیطان کی کہانی بھی جڑی ہوئی ہے۔ شیطان کا کام ورگلانا، جبکہ رحمان کا فریضہ انسان کو صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ دوسری طرف اسلام ہمیں شیطان کے خوف سے آزاد کرواتا ہے۔ اس کے اصول نہایت سہل، واضح اور دل میں گھر کرنے والے ہیں۔ اسلام ہم پر سخت قوانین نافذ نہیں کرتا، بلکہ الجھے ہوئے مسائل کو سلجھاتا ہے۔ اس کی تعلیمات نہایت سادہ اور دل کو مو لینے والی ہیں۔ رسم و رواج، روایات اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں۔ آج کی نوجوان نسل اسلام کے ذریعے اصولوں کو فراموش کرتی جا رہی ہے۔ وہ اسلام اور روزمرہ کو دو مختلف راستے سمجھ رہی ہے، جبکہ یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ اسلام تو رسومات اور روایات کو اپنے اندر سمونے والا دین ہے۔ صدر محفل، حقیقت یہ ہے کہ آج تک اسلام کی مضبوط عمارت کو کوئی بھی مذہب گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہندوستان میں 1000 سال رہنے کے باوجود مسلمان اپنی شناخت اور جداگانہ وقار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی یلغار کے باوجود مسلمانوں کا الگ تشخص برقرار رہنا بھی اسلام کی ایک کرامت ہے، اور اس وقت اسلام دنیا میں پھیلنے والا تیز ترین مذہب بن چکا ہے۔ اس کے پیروکار یورپ، افریقہ، امریکہ اور ایشیا
اشیاء میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کے الفاظ سننے والے کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ حاضرین گرامی، کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے محور و مقصد کو بھول کر غیروں کے نقش قدم پر چلنے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ہمارے ارباب و اجداد نے جہالت کے اندھیروں میں علم کے چراغ جلائے، لیکن ہم آج اپنی روایات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس کا مفہوم و معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم قرآن کے حوالہ جات کو صرف مجالس میں استعمال کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے دوری کا مطلب مذہب سے دوری ہے، اور مذہب سے دوری کا مطلب صریح گمراہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کی دولت سے عاری ہونے کا مطلب اسلام کے نور سے محروم ہونا ہے۔ اسلام آمنا کے ساتھ ساتھ صدقنا یعنی دل سے تسلیم کرنے پر زور دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے اپنے مسائل کے حل کے لیے اسلام سے رجوع کریں۔ تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری۔